الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم ترید زینة الحیاة الدنیا صدق اللہ العظیم۔ پچھلے مہینے ربیع الاول شریف کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت ذوق شوق کے ساتھ منایا، جسے ہم 12ویں شریف کہتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی آل کے ایک سید زادے ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا یوم عرس یعنی آپ کی 11ویں جو ہے وہ عاشق ذوق شوق کے ساتھ اور دھوم سے منا رہے ہیں۔ دراصل علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ جو 11ویں شریف ہے یہ دراصل 12ویں شریف کا ہی فیضان ہے، یعنی پچھلے مہینے ہم نے نبی کریم علیہ السلام کا یوم ولادت منایا جو امام الانبیاء ہیں، اور اس مہینے کے اندر امام الاولیاء جو ولیوں کے سردار ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کا عرس جو ہے وہ انشاءاللہ ہم منائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ کے صدقے سے آپ کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ سنیے گا، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء کرام کسی نہ کسی نبی کی صفت پر ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی جو صفت تھی وہ رحم دلی اور حلم، اس صفت کا آپ پر غلبہ تھا، یہ صفت آپ کے اندر بہت زیادہ کمال درجے کے ساتھ پائی جا رہی تھی، تو کسی ولی کے اوپر یہ رحم دلی اور حلم کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ جلال والے نبی تھے، تو کچھ اولیاء کرام جو ہیں ان پر اس صفت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائی تھی، آپ دنیاوی مال و دولت کی طرف جو ہے وہ التفات نہیں کرتے تھے۔ ویسے تو سارے انبیاء دنیا سے جو ہے وہ بے رغبتی کر کے اپنی زندگی انہوں نے گزاری، لیکن اس صفت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زیادہ غلبہ تھا، تو کچھ اولیاء جو ہے وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے بالکل غاروں کے اندر جا کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آپ پر جو ہے وہ گریہ زاری کا جو ہے وہ غلبہ تھا، آپ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرتے، تو کچھ اولیاء جو ہے وہ ان پر خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو جیسے آپ ساری صفات کے کامل تھے، ساری کی ساری صفات آپ کے اندر کامل درجے کے ساتھ پائی جا رہی تھی، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری صفات کا کامل بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صفات کا کامل بنایا، ان کے صدقے سے ان کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ان ساری صفات کے اندر جو ہے وہ کامل بنایا تھا۔ اور آپ نبی کریم علیہ السلام کی اولاد میں حسنی اور حسینی سید ہیں، یعنی دونوں اطراف سے نجیب الطرفین سید ہیں۔ اسی طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جس رات آپ کی ولادت ہوئی نا، اس رات آپ کے والد محترم کے خواب کے اندر نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ اب حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جس کے خواب کے اندر میں آؤں گا تو در حقیقت وہ میں ہی ہوں گا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا جسے خواب کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو تو وہ نبی کریم علیہ السلام ہی ہوتے ہیں،
کیونکہ شیطان آپ کی صورت اختیار کر کے کسی کے خواب کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد محترم کے خواب کے اندر نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ اے ابو صالح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے وہ میرا بھی دوست ہے، وہ میرا بھی محبوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی دوست ہے۔ اے ابو صالح سن لو، تمہارے اس شہزادے کی شان ولیوں میں ایسے ہے جیسے نبیوں اور رسولوں کے اندر میری شان ہے، یعنی جیسے اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے اللہ پاک نے مجھے امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، ایسے ہی آپ کے شہزادے کو امام الاولیاء بنا کر بھیجا ہے، ولیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ شان عطا فرمائی نا، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام تمام انبیاء میں افضل اور اعلیٰ ہیں، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی امت کے اولیاء یہ پچھلی ساری امتوں کے اولیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور ان سارے اولیاء کے سردار کون ہیں؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو فرمایا پھر بندہ اندازہ لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی شان عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کی امت کے ایک ولی آصف بن برخیہ، ان کی کرامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے اتنے ہزاروں جو ہے وہ میل دور سے ملکہ بلقیس کا تخت لا کر جو ٹنوں کے حساب سے وزنی تھا اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی یہ شان ہے، اور ان کی کرامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ تو جو امام الانبیاء ہیں ان کی امت کے ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہوئی، اس کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس امت کے اولیاء کے جو سردار ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی آیت کا مفہوم سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی جان کو مانوس کر کے رکھو۔ مانوس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کسی کے ساتھ دل لگانا، کسی کی طرف مائل ہو جانا۔ تو فرمایا اپنی جان کو مائل کر کے رکھو، اپنا دل لگا کر رکھو۔ کس کے ساتھ لگانا ہے؟ اگلے حصے میں فرمایا مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، فرمایا ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ اپنا دل لگا لو، ان کی طرف مانوس ہو جاؤ، ان کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاؤ، ان کے ساتھ اپنی نسبت بنا لو۔ کون؟ جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ہم کسی کو کہیں نا کہ یار فلاں آدمی کے ساتھ دل لگا لو، مطلب نام لے کر کہیں کہ زید کے ساتھ، عمر کے ساتھ دل لگا لو، اب وہ بندہ خاص ہو جائے گا۔ اور اگر ہم کہیں کہ کسی عالم کے ساتھ، فلاں صفت والے شخص کے ساتھ دل لگا لو، تو اب جس شخص کے اندر وہ صفت پائی جائے گی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ دل لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کسی خاص بندے کا نام نہیں ذکر فرمایا، بلکہ فرمایا ہر اس شخص کے ساتھ اپنا دل لگا لو، اس کے ساتھ مانوس ہو جاؤ جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اب وہ ذکر کرنے والا بھلے اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی صورت میں ہو تو اس کے ساتھ دل لگا لو، وہ اللہ پاک کا صبح و شام ذکر کرنے والا غوث پاک کی صورت میں بغداد کے اندر موجود ہو تو اس کے ساتھ دل لگا لو، وہ اللہ پاک کا ذکر کرنے والا وہ ولی اللہ اگر لاہور کے اندر داتا صاحب کی شکل میں موجود ہے تو ان کے قدموں کے ساتھ اپنی نسبت بنا لو۔ اللہ پاک کا ولی جہاں بھی موجود ہے وہ اللہ پاک کا ذکر کرنے والا ہے، اس کے ساتھ اپنی نسبت بنا لو۔ اس نسبت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو قرآن پاک میں کیا بیان فرمایا کہ جو صبح و شام اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ مانوس ہو جاؤ، اپنا دل لگا لو۔ پھر آگے اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یریدون وجہہ، وہ جو صبح و شام اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ یریدون وجہہ، وہ اللہ پاک کی رضا چاہنے کی خاطر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی صفت بیان فرمائی کہ کن کے ساتھ دل لگانا ہے؟ جو اللہ پاک کا صبح و شام ذکر کرتے ہیں، جو اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں،
اور عبادت کر کے وہ ریاکاری نہیں کر رہے ہوتے، ان کی نیت دکھلاوا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک کی رضا کی خاطر وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جو اس صفت کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرنے والا ہوگا، اس کے ساتھ اپنا دل لگا کے اس کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لو، اللہ تبارک و تعالی اس نسبت کا صلہ اور اس نسبت کا فیضان تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرمائے گا۔ آگے سنیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ غور کیجئے گا آیت کے اوپر، فرمایا جب ان سے دل لگانا ہے تو اگلا حکم یہ ہے، فرمایا تیری آنکھیں دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ ایک حکم کیا ہے؟ جو اللہ والے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ پاک کی عبادت اور اس کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ دل لگانا ہے۔ اور دوسرا حکم کیا ہے کہ ان کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نظر نہیں کرنی۔ جب ان پر نظر پڑ جائے، ان کے ساتھ نسبت ہو جائے تو پھر ان کے قدموں کے ساتھ مضبوطی سے لپٹ جانا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں۔ ان کی بارگاہ سے اٹھ کر کسی اور کی طرف تمہاری نظر نہیں جانی چاہیے۔ اب آگے غور کریے، ترید زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو چاہتے ہوئے۔ نے کہا کہ دنیا کے اندر ہمارا تو حال بد نصیبی یہ ہے کہ ہم کسی کی کوٹھی دیکھتے ہیں، نظر پڑتی ہے تو ہمارا دل کے اندر اس کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، یار اس کے پاس کتنا مال ہے۔ کسی کی گاڑی دیکھتے ہیں تو ہماری نظر اس کی طرف اٹھ جاتی ہے، یار اس کے پاس کتنا مال ہے۔ ہم کسی کے پاس دنیاوی نعمت دیکھتے ہیں تو ہماری نظر اس کی طرف پڑ جاتی ہے، ہم دوسروں کو چھوڑ کر نظر اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا، دنیاوی مال و دولت کی خاطر، دنیاوی زندگی کی خاطر اللہ والوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ جب ان کے ساتھ نسبت بن جائے تو پھر مضبوطی کے ساتھ ان کے قدموں سے وابستہ رہنا ہے، دنیاوی مال و دولت کی خاطر ان کی بارگاہ سے دور نہیں ہونا، وگرنہ دنیاوی مال و دولت بھی چلی جائے گی اور ان کی نسبت کے فیضان سے بھی محروم ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ پاک نے دو حکم قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اب ہم غور کریں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے والے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ہم ان کے ساتھ اگر نسبت رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کتنا فیضان اور اس کی کتنی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرمائے گا۔ اب سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ دو بندے ہوں، ایک مشرق میں رہتا ہے، ایک مغرب میں رہتا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سلام دعا نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ آپس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو جمع فرمائے گا اور جو محبت کرنے والا ہے اس سے کہا جائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، اے بندے یہ وہ شخص ہے جس سے تو اللہ پاک کی رضا کی خاطر دنیا کے اندر محبت کیا کرتا تھا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جمع فرما دے گا۔ کون؟ فرمایا ایک مشرق کے اندر ہے، ایک مغرب میں ہے، دونوں میں کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے، کوئی سلام دعا بھی نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کا احسان بھی نہیں ہے، فقط اللہ پاک کی رضا کی خاطر بس یہ سنا ہے کہ زمین کے فلاں کونے میں اللہ پاک کا ایک ولی رہتا ہے، بغداد کے اندر غوث پاک ہیں، اجمیر کے اندر خواجہ اجمیری ہیں، لاہور کے اندر داتا صاحب ہیں، بریلی کے اندر امام احمد رضا ہے۔ فرمایا جس بھی دنیا کے کونے کے اندر کوئی اللہ پاک کا ولی ہوگا جو اس سے محبت کرنے والا ہے، اللہ پاک کل قیامت کے دن ان دونوں کو جمع فرما دے گا، اور جو محبت کرنے والا ہے اس سے کہا جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے تو اللہ پاک کی رضا کی خاطر دنیا میں محبت کرتا تھا۔ اگلی روایت سنیے، بخاری شریف کے اندر ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا روز قیامت گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، بعض لوگوں کو بخاری کی حدیث چاہیے ہوتی ہے نا، تو بخاری کے الفاظ سنیے۔ فرمایا روز قیامت اللہ پاک گناہگاروں کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اب ہوگا کیا؟ اب نیک لوگ جن کی بخشش ہو چکی ہوگی وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے،
یہ ہمارے ساتھ مل کر نیک اعمال کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم جنت میں آ گئے اور انہیں جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو جہنم کے اندر چلے جاؤ، جس کے دل میں دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دو۔ یہ فرمان کن کا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا، اور الفاظ کس کے ہیں؟ بخاری شریف کے۔ کیا فرمایا؟ جب اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو، اولیاء کرام کو جنت میں داخل فرما دے گا، گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دے گا، وہ اولیاء عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ دنیا میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے۔ اللہ پاک فرمائے گا جہنم کے اندر چلے جاؤ، تمہارے اوپر میں نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی، ایک دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دو۔ یہ ہے اولیاء سے نسبت رکھنے کا آخرت کے اندر صلہ۔ اگر کوئی بندہ اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے، ان سے اپنا تعلق بنا لیتا ہے، ان کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، اپنی نسبت ان سے قائم کر لیتا ہے، تو یہ نسبت صرف دنیا کے اندر نہیں، کل قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی کام آئے گی، اور اللہ پاک ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ آگے سنیے، اس روایت سے کیا درس ملتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ اپنی نسبت رکھنی چاہیے۔ اب علماء بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت کے اندر فرمایا تھا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ ان سے نظریں پھیرنی نہیں ہے، ان سے نظریں ہٹا کر اوروں پر نظر نہیں جانی چاہیے تمہاری، تو فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نیک بندے ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر آئیڈیل اور اپنا رہنما بنانا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے کہ صرف یہ نہیں فرمایا کہ صبح صبح تمہاری آنکھیں ان اللہ والوں کے اوپر پڑ جائیں تو بات ختم ہو گئی، یا شام کے اندر پڑ جائیں تو بات ختم ہو گئی، یا صبح شام 2 ٹائم کر لو۔ فرمایا ہر وقت تمہاری نظریں ان کے اوپر ہونی چاہیے، جیسے انہوں نے اللہ پاک کی عبادت کر کے، اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اپنی زندگی گزاری ہے، تو تمہاری نظر کے اندر ان کی زندگی ہونی چاہیے، تم نے ان کو آئیڈیل بنانا ہے، اور جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے تم نے کوشش کر کے ان کے نقش قدم کے اوپر چل کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ فرمایا کہ جب بندہ اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی کام کرنے لگے تو اللہ پاک کے اولیاء کی سیرت اس کی نظروں میں ہونی چاہیے، ان کی صورت اس کی نظروں میں ہونی چاہیے۔ اگر بندہ کپڑے خریدنے کے لیے بازار جاتا ہے تو اس کی نظر کے اندر کوئی ایکٹر نہیں ہونا چاہیے، کوئی فلمی اداکار نہیں ہونا چاہیے، اس نے فلاں قسم کا لباس پہنا تھا تو میں نے بھی اسی طرح کا لینا ہے، اس نے فلاں قسم کا جو ہے وہ ڈیزائن کا لباس اپنے لیے خریدا ہے تو میں نے بھی اس کا لینا ہے۔ بلکہ کیا فرمایا کہ تمہاری نظریں اللہ والوں پر ہونی چاہیے، کہ اللہ پاک کے اولیاء کا لباس کیسا ہوتا ہے، اللہ والوں کا لباس کیسا ہوتا ہے، تم نے اس کے مطابق لباس خریدنا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تم نے اپنے بال بنوانے جانا ہے، کسی نائی کے پاس آپ گئے ہیں، تو اب تمہاری نظر کسی ایسے دنیا دار بندے کے اوپر نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں سپورٹس مین کی جو ہے وہ بال اس طرح کے ہیں، فلاں کرکٹر کے بال اس طرح کے ہیں، فلاں جو فٹ بال کھیلنے والے کے بال جو ہے وہ اس طرح کے ہیں، تو میں نے بھی اس طرح کے بال بنوانے ہیں۔ اب وہ بھلے فٹ بالر جو ہے وہ کرکٹر غیر مسلم ہے، اس نے گدھے کی طرح اپنے بال بنوائے ہیں، اب یہ اس کو اپنا آئیڈیل بنا کے اس کی طرح بال بنوا کے جو ہے وہ عجیب و غریب شکل بنوا کے آ جاتے ہیں بعض لوگ۔ تو قرآن پاک میں کیا حکم ہے کہ اللہ پاک کے اولیاء کی سیرت تمہاری نظر میں ہونی چاہیے، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بالوں کو، اپنے لباس کو کیسے رکھ کے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارا۔ اسی طرح اگر ہم اپنے بچے بچیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ ہماری نظر میں اولیاء کرام کی سیرت ہونی چاہیے، کہ انہوں نے صرف گھروں کے اندر رہ کر زندگی نہیں گزاری، انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، ان کے بھی آگے بچے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے شریعت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کی شادی تو زندگی میں ایک ہی بار آنی ہے، تو اب جو ہے وہ سارا کنجر کھاتا، سارا حرام کام میں اسی ایک پر کر لوں، میں ایسا نہیں کرنا۔ جب ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنا ہے، ان کے ساتھ جڑ جانا ہے، ان سے جو ہے وہ مانوس ہو کر اپنی نسبت ان کے ساتھ قائم کر لینی ہے، تو اپنی زندگی کے
ہر پہلو کے اوپر ان کی سیرت کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا ہے، اور اپنے بچوں کی شادی کرتے ہوئے بھی شریعت کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اپنے گھر کے اندر کوئی فنکشن کرنا ہے، اس کے اندر بھی شریعت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں فرمائے اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نے اولیاء کرام سے صرف محبت کا دعویٰ نہیں کرنا، ان کی سیرت، ان کی صورت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزار کے اپنی دنیا اور آخرت سرخرو کرنی ہے۔ جب ہم اس آیت کو سنتے ہیں جس کے اندر یہ حکم ہے کہ اللہ والوں کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، لیکن ہماری زندگی بالکل اس کے الٹ ہو چکی ہے۔ ہم فلمی جو ایکٹر ہوتے ہیں، جو اداکار ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل اور اپنا جو ہے وہ رہنما بنا کے پھر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خود بعض اوقات غیر مسلم ہوتے ہیں، انہوں نے جہنم کے اندر جانا ہے، اور یہ ان سے محبت کر کے ان کو اپنا آئیڈیل بنا کے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ کیسے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے وہ انہی کے اندر شمار ہوتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ مشابہت کرتا ہے، اس جیسا اپنا حلیہ بناتا ہے، اس جیسی اپنی شکل و صورت بناتا ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، فرمایا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ فرمایا جس شخص کا طریقہ اچھا لگتا ہے وہ اسی جیسا ہوتا ہے۔ اب جس کو کوئی غیر مسلم اچھا لگتا ہے، اس کی زندگی گزارنے کا انداز اچھا لگتا ہے، اس کا طور طریقہ، اس کا لباس، اس کی صورت اس کو اچھی لگتی ہے، فرمایا وہ اسی کے ساتھ شمار ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو جہنم کے اندر اکٹھا فرما دے گا۔ اللہ والوں سے محبت کریں گے تو اس کا صلہ کیا ملے گا کہ جہنم میں جا کر بھی ان کی نسبت سے جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ اور ان اداکاروں کے ساتھ، ان فلمی ایکٹروں کے ساتھ، اور آج کل تو ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے جو ابھی جوان ہو رہے ہیں اور یہ موبائل کی لعنت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، انہوں نے تو ٹک ٹاکرز کو، یوٹیوبرز کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، یار یہ بہت بڑا ولاگر ہے، یہ اس کے اتنے ویوز آتے ہیں تو میں بھی اسی طرح کا کام کروں گا۔ انہوں نے تو ان کو آئیڈیل بنا لیا ہے۔ فرمایا اگر ان جیسے لوگوں کی محبت تمہارے دل کے اندر ہوگی، ان کی مشابہت کرو گے، ان کے جو ہے وہ طور طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ان کے ساتھ اللہ پاک تمہیں بھی جمع فرما دے گا۔ یہ ہے دنیا اور آخرت کا خسارہ جو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق اور ان کی مشابہت اختیار کر کے بندے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے عقل مند کون ہے؟ فرمایا وہ کام کرے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوتی ہے، جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے یا اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور ان کو اپنا آئیڈیل، ان کو اپنا راہبر اور رہنما بنانا ہے، ان کے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، تاکہ دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں سرخروئی حاصل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔